نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد عید کے دن اجتماع ہوا اور آج عید کے بعد کا یہ پہلا اجتماع ہے. ماہ رمضان المبارک آیا اور اس کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر علماء، خطباء، واعظین، داعی ماہ رمضان اس طرح سے گزارنا چاہیے. ماہ رمضان کی یہ فضیلت ہے، ماہ رمضان کے روزے کا یہ ثواب ہے، ماہ رمضان المبارک کی یہ برکتیں ہیں، ماہ رمضان میں تراویح پڑھنا چاہیے. یہ ساری باتیں اتنی بتائیں کہ الحمدللہ مسجدیں یہ ساری چیزیں سن کر ماہ رمضان میں کھچاکھچ بھری ہوئی نظر آئی. لیکن ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ ماشاءاللہ لوگوں کا رشتہ قرآن سے، مسجد سے، سخاوت سے، ان ساری چیزوں سے کمزور ہی نہیں بلکہ بہت سو کا تو رشتہ ہی ٹوٹ گیا. آج میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہوں گا مختصر سے وقت میں، تاکہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور کر سکیں اور تھوڑا سا اپنا احتساب کر کے یہ فکر بنا سکیں کہ ماہ رمضان المبارک میں جو کچھ بھی عبادت کی توفیق اللہ عز و جل نے عطا فرمائی تھی، اس توفیق کا اثر اپنی زندگی میں ہم کب تک باقی رکھ سکتے ہیں اور کتنا باقی رکھ سکتے ہیں. اس وقت ایک بڑی فکر پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے اور بہت سارے کالج اور یونیورسٹی کے طلباء، بہت سارے پروفیشنل، بہت سارے بزنس مین اور بہت سارے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ یہ سوچ بنا چکے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر اگر کامیابی اور ترقی حاصل کرنی ہے
تو عمل کر کے دین پر یا شریعت پر آپ ترقی معاذ اللہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو شیطان کے نقش قدم پر چلو۔ معاذ اللہ ایک سوچ بنتی جا رہی ہے کہ جتنا زیادہ دین پر عمل کرو گے اتنی زیادہ تمہاری ترقی کے اندر رکاوٹ بنے گی۔ یہ عمل، دین پر عمل تمہاری ترقی میں رکاوٹ بنے گا تو آہستہ آہستہ لوگوں کی پوزیشن یہ ہوئی کہ اب دین پر عمل کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے اور دین کے خلاف چلنے والے مالداروں کو دنیا عقل مند تصور کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے بڑے واضح لفظوں کے اندر یہ سمجھا دیا کہ اگر تم اچھی زندگی چاہتے ہو تو گناہوں کی وجہ سے تمہیں اچھی زندگی نہیں مل سکتی، برائیوں کی وجہ سے اچھی زندگی نہیں مل سکتی، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں اچھی زندگی نہیں مل سکتی، بلکہ اچھی زندگی دینے والی ذات خدا کی ہے۔ تو وہی خدا ہمیں قانون عطا فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ کون جلائے گا؟ اللہ عز و جل جلائے گا۔ ایک واضح قانون اللہ نے عطا کر دیا کہ جلانا میرے دست قدرت میں ہے، اچھی زندگی دینا میرے دست قدرت میں ہے، تو میں تمہیں قانون عطا کر رہا ہوں، جسے اچھی زندگی جینے کی تمنا ہو اسے چاہیے، مرد ہو یا عورت، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں کہ نیک عمل کی بنیاد پر اللہ نے کتنی اچھی زندگی عطا فرمائی۔ ماہ رمضان میں نیک عمل کرنے والوں کا سیلاب نظر آیا، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ وہ لوگ جو مسجدوں سے دور تھے وہ ماہ رمضان المبارک میں مسجد سے قریب ہوئے، نماز کے پابند ہوئے، تراویح ادا کی، انہوں نے تلاوت کی، تو اللہ نے کتنی اچھی زندگی عطا فرمائی کہ انہیں سکون کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرما دیا، اطمینان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں کی وجہ سے دولت تو مل سکتی ہے لیکن سکون نہیں مل سکتا، لیکن عمل صالح، نیک عمل ایسی دولت ہے کہ اسے ادا کرنے والے، نیک عمل کرنے والے کو اللہ عز و جل سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نیک عمل کا اثر، سب سے پہلے تو روزے رکھنے والے کے چہرے کو اللہ منور کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں روزے دار کے منہ کی بو کو اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزے دار کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور بندہ جو لذت ماہ رمضان المبارک میں عبادت میں پاتا تھا اور جو پرسکون اس کی زندگی تھی، تہجد میں اٹھنا، سحری کے لیے اٹھنا
اور اسی کے ساتھ دن بھر نماز کا اہتمام کرنا. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کا فائدہ سب سے بڑا کیا ہوا بتاؤں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ روزے دار پکچر دیکھنے سے بچتا، بد نگاہی سے بچتا، گناہ سے بچتا، آوارہ گردی سے بچتا. پتہ چلا سب سے اچھی زندگی اللہ نے روزے دار کو یہ عطا فرمائی کہ گناہ کے بچنے کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کی زندگی عطا فرمائی. ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے، ساری عبادتیں. روزہ بھی ہماری عادت کو بدلنے کے لیے ہے، نماز بھی ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے ہے، حج بھی ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے ہے، اور زکوٰۃ بھی ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے ہے. اور ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں، ہم نے توجہ ماہ رمضان میں ایک چیز پر دی اور دوسری چیز پر نہیں دی. یہ خاص توجہ طلب نقطہ. رمضان میں ہم نے کس پر توجہ دی؟ اجر پر. رمضان میں ہم نے کس پر توجہ دی؟ بولیے، اجر پر. میں یہ کروں گا تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ بدلہ سنتے گئے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نیکی کا اتنا گناہ. یہ سب اجر سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے تو ہماری توجہ اجر پر رہی. توجہ چاہوں گا جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، ہماری توجہ روزے کے اجر پر رہی، روزے کے اثر پر نہیں. روزہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اثر اس کی زندگی پر رہے. وہ اثر جو روزے کی حالت میں بندہ چھپ کر کے بھی نہیں کھاتا تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اثر اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہے کہ میرا مولا صرف رمضان ہی میں نہیں دیکھتا بلکہ میرا مولا ہمیشہ دیکھتا ہے. یہ اثر اس کی زندگی میں ہونا چاہیے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ روزے کا اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. روزے کا اثر ہماری صبح و شام میں نظر نہیں آتا. اس وقت تو ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے رہے جن سے پرہیز کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا، لیکن ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم ویسے ہی ہو گئے جیسے ماہ رمضان المبارک سے پہلے تھے. تو ہماری زندگی میں روزے کا اثر کیا ہوا؟ اب اس کو میں قرآن کی ایک آیت سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہم نے کیا کیا. اگر ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری زندگی میں ماہ رمضان کا اثر نظر نہیں آتا تو ہماری پوزیشن کیا ہے؟ یہ ایک آیت کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا کَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا. ایک عورت تھی مکے میں رہتی تھی. اس زمانے کے اندر چرخا کاتا جاتا تھا اور سوت یعنی دھاگے اس سے بنائے جاتے تھے، کپڑے وغیرہ بنتے تھے. تو وہ عورت دوپہر سے سوت کاٹتی تھی، سوت بناتی تھی، دھاگے بناتی تھی، اور شام کو جب دھاگے تیار ہو جاتے تھے تو خود بھی اس کو توڑ کر کے پھینک دیتی.
اور اس کے ساتھ جو عورتیں ہوتی انہیں بھی کہتی تھی کہ توڑ ڈالو اس کو. تو سب سود کو جو محنت کر کے اس نے سود تیار کیا تھا اس سود کو وہ توڑ دیتی اور توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیتی. دماغ کے اندر تھوڑا سی خرابی تھی اس کی دماغ کے اندر. قرآن کہتا ہے اس کی طرح نہ ہو جائے. یعنی تم نے رمضان المبارک میں بڑی محنت سے روزے رکھے, رمضان المبارک میں کھڑے ہو کر کے 20 رکعت تم نے تراویح پڑھی, تم نے زکات دی, تم نے صدقہ و خیرات کی, یہ سب کچھ کیا, لیکن ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد سب کو توڑ پھوڑ کر کے پھینک. ایک اثر رمضان المبارک کے روزے کا ہماری زندگی سے شاید کہ چھلکتا ہوا یا دکھائی دیتا ہوا نظر آئے. اب روزے کا اثر کیا اور ماہ رمضان المبارک کا اثر کیا, توجہ چاہوں گا. ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے. کیا اس نگاہ کی حفاظت کا اثر ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے اندر ہے؟ کیا اب بھی ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ آئیے دوسری بات کی طرف. ماہ رمضان المبارک میں ہم بلا ناغہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے, چاہے ماہ رمضان میں نصف پارہ پڑھتے ہوں, 1 پارہ پڑھتے ہوں, 2 پارے پڑھتے ہوں. کیا ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد 1 رکوع بھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم 20 رکعت تراویح ایکسٹرا پڑھتے تھے, کیا ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد 2 رکعت ایکسٹرا نفل ہم پڑھتے ہیں؟ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرتے تھے, یہاں تک کہ غریب سے غریب بندہ بھی 50 روپے کا فروٹ یا کھجور لا کر لوگوں کو افطار کراتا تھا. کیا ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد 2 روپیہ بھی کسی کو صدقہ دے رہے تھے؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو ماہ رمضان المبارک ہمیں بدلنے کے لیے آیا تھا تو ہم تو بدلے نہیں, اور ہماری زندگی میں اس کا کوئی اثر باقی نہیں, بس اسی وقت تک کا اثر تھا جب تک ماہ رمضان المبارک ہمارے ساتھ تھا یا ہم ماہ رمضان المبارک میں تھے. تو ماہ رمضان یہ چاہتا ہے کہ بندہ جس نے ماہ رمضان پایا, جملے پر توجہ چاہوں گا, جس نے ماہ رمضان پایا اور ماہ رمضان کے روزے رکھے, اس کا اثر اس کی زندگی میں بعد میں بھی نظر آنا چاہیے. اگر بعد میں بھی ماہ رمضان کی عبادتوں کا اثر اور گناہوں سے بچنے کا اثر اس کی زندگی میں نظر آ رہا ہے تو مبارک ہو کہ یہ مہینہ تم سے خوش ہو کر کے گیا, اور قیامت کے دن یہی مہینہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, یہی روزے ہماری سفارش کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ عبادت کریں گے تو اجر آخرت میں ملے گا, معاذ اللہ دنیا میں کچھ بھی نہیں. اس لیے لوگ نیکیاں نہیں کرتے, وہ سمجھتے اس کا آخرت میں بدلہ ملے گا, ہمیں تو کیش چاہیے, دنیا میں چاہیے, دنیا میں ضرورت ہے. تو اللہ عز و جل نے نیک عمل کا فائدہ کیا بتایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, یعنی اللہ عز و جل اچھی زندگی دنیا میں عطا کر دے گا, وہ جلائے گا اچھی زندگی. لیکن یہی قرآن چپ نہیں ہو جاتا, بلکہ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور انہیں ان کا نیک دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو۔ پتہ چلا نیکی ایسی چیز ہے کہ اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، دونوں جگہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سوال پوچھا، بلکہ ایک صحابی حاضر ہوئے سوال پوچھنے کی غرض سے، لیکن ان کو اتنا وقت نہ ملا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال پوچھ سکیں، اس لیے کہ بہت سارے سوال کرنے والے پہلے سے موجود تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے مبارک کی طرف بڑھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں تم کیوں آئے تھے؟ عرض کرنے لگے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا تم یہی پوچھنے آئے تھے نا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تعریف فرمائی کہ نیکی حسن اخلاق کا نام، اور گناہ جس کام کے کرنے میں دل میں کھٹکا ہو وہ گناہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے بندہ جب گناہ کرنا چاہتا ہے تو دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، دل اسے روکتا ہے، دل اس کو پہرا دیتا ہے، دل سمجھاتا ہے مت کر مت کر، لیکن بندہ دل کی آواز پر لبیک کہہ کر اگر اس سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے دل کو اللہ عز و جل نور سے بھر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، روزے کی حالت میں جھگڑا کرنا منع، روزے کی حالت کے اندر جھوٹ بولنے سے رکنے کا حکم، یوں تو ہمیشہ جھوٹ سے بچنا چاہیے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر روزے دار کو فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھوکا اور پیاسا رہے لیکن اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے نہ روکے تو اس کا بھوکا رہنا اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بے شمار لوگ ماہ رمضان میں جھوٹ سے بچتے، غیبت سے بچتے، کیا اس روزے کا اثر رمضان کے بعد ہماری زندگی میں ہے؟ کیا ماہ رمضان کے بعد ہم جھوٹ سے بچ رہے ہیں؟ کیا ماہ رمضان کے بعد ہم غیبت سے بچ رہے ہیں؟ اگر ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد وہ جو عادتیں ہماری بدلنے کے لیے روزے آئے تھے، اگر ہماری عادتیں نہیں بدل رہی اور نہیں بدلی تو سمجھ لینا چاہیے جس طریقے سے ایک عورت سوت کاٹ کر کے بعد میں توڑ دیتی تھی، ہم نے ماہ رمضان المبارک کی عبادت کا سارا ثواب اور سارا اجر ہم نے توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیا۔ ہماری زندگی میں ماہ رمضان کا اثر کیا ہے؟ ہمیں 3 حلال چیزوں سے روکا گیا، بیوی سے روکا گیا روزے کی حالت میں، کھانے پینے سے روکا گیا۔ اگر ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد اگر ہم حرام کھانے سے بچ رہے ہیں، حرام پینے سے بچ رہے ہیں اور اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں سے بچا رہے ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
کہ ماہ رمضان کا اثر ہم نے قبول کر لیا اور اس کے اثرات ہماری زندگی میں آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان ہمیں بدلنے کے لیے آیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ماہ رمضان ہمیں وقت کا پابند بنانے کے لیے آیا تھا، اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں ہم افطار سے پہلے ٹائم کے پنکچول ہو کر کے بیٹھ جاتے اور 1 منٹ کی بھی ہم قدر کرتے کہ وقت سے پہلے ہم نہ افطار کرتے اور نہ وقت کے گزرنے کے بعد ہم کچھ کھاتے پیتے۔ ہم 1 منٹ کی قدر کرتے ہوئے ہم ماہ رمضان المبارک میں افطار بھی کرتے اور سحری بھی کرتے۔ کیا ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہم وقت کی قدر کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اس قوم کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ قوم اپنا وقت سب سے زیادہ ضائع کرتی، سب سے زیادہ۔ اب آخر میں سمجھاتے ہوئے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ آج ایک چارٹ لے کر کے جائیں، ایک دستور لے کر کے جائیں تاکہ آپ کی زندگی اور ہماری زندگی ماہ رمضان میں جس طریقے سے ذوق بندگی کے ساتھ گزرتی تھی اس کے اثرات 11 مہینے اور ہماری زندگی پر رہیں، تاکہ جب ماہ رمضان المبارک آئے تو ہم ماہ رمضان المبارک میں اس کو اور بہتر انداز میں کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ پہلی چیز، جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں چاند ہو گیا ماہ رمضان کا، ہم ابتدا کرتے عشاء کی نماز کے بعد تراویح سے۔ پہلا کام ماہ رمضان میں ہم 20 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھ کر کے اس ماہ مبارک کا ویلکم کرتے نا۔ ہم آج سے یہ میں اپنا دستور بنائیں کہ ہم ماہ رمضان میں 20 رکعت ایکسٹرا پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ العظیم اب آج سے ہم یہ کوشش کریں گے 20 نہیں تو کم سے کم فرائض و سنن و نوافل کے علاوہ ہم 2 رکعت کم سے کم ایکسٹرا پڑھیں گے۔ اس کو اپنی زندگی میں اضافے میں ڈالو، روز 2 رکعت ایکسٹرا پڑھو، اور اگر قضائے عمری آپ کی باقی ہے تو آپ کوشش کرو کہ روزانہ 1 دن کی قضائے عمری آپ ادا کریں۔ اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی طبیعت میں اللہ کتنا سرور عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا کام، اگر قضا آپ کے ذمے نہیں ہے نمازیں، تو آپ کوشش کریں کم سے کم روزانہ 2 رکعت نفل ایکسٹرا ادا کریں۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ پھر آپ کی عادت رمضان میں کیا رہی؟ سحری میں اٹھنے کی، اور بہت سارے لوگ سحری کے لیے اٹھتے تو تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے، کبھی پہلے کھا لیتے پھر تہجد پڑھتے، کبھی پہلے تہجد اور پھر کھا لیتے تھے۔ تو کوشش کریں پورا مہینہ اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم کوشش کریں کہ 4 سے 6 مرتبہ پورے مہینے میں آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ الارم رکھیں، اس وقت اٹھیں اور یہ سوچیں کہ آپ جیسے ماہ رمضان میں ہو، اٹھ کر کے فوراً 2 رکعت نماز ادا کر لیں کم سے کم تہجد کی۔ پھر آپ دیکھیے گا آپ کا دل کتنا خوشی سے گزرتا ہے انشاءاللہ۔ اور جب آپ تہجد پڑھیں گے تو فجر تو پڑھیں گے، فجر پڑھیں۔ پھر آپ کی عادت تھی ماہ رمضان میں فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے کی، آپ کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی تلاوت کر لیں، اور اگر اس وقت تلاوت کرنا آپ کے لیے دشوار ہو تو آپ کچھ اوراد و وظائف پڑھ کر کے آرام کر لیں، لیکن آپ کسی دن بھی
تلاوت کے بغیر اپنے آپ کو نہ رکھیں، تلاوت کی اپنی عادت بنائیں۔ ماہ رمضان میں آپ روزے دار کو افطار کراتے تھے، چلیے آپ کی بساط کے مطابق اور ثواب کا انبار جو آپ کو بتا دیا جاتا ہے اور بتا دیا گیا تھا اسے سامنے رکھ کر کے آپ کھلا دیتے تھے، جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ تو آپ کوشش کریں کہ کم از کم ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد اب جو دن آپ کے گزرنے ہیں، روز اگر کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، روز کسی کو چائے نہیں پلا سکتے، تو ہفتے میں کم سے کم کسی ایک غریب کو کھانا کھلا دیجئے، اور نہیں تو کم سے کم ایک غریب کی بات کر رہا ہوں، دوستوں کو تو پلائیں گے، نہیں پلائیں گے تو گالیاں دے گا وہ، بڑا عجیب آدمی ہے، چائے کے پوچھا۔ میں غریب کی بات کر رہا ہوں، میں غریب کی بات کر رہا ہوں۔ غریب کو کھانا کھلائیے، چائے پلائیے آپ کم سے کم 2 لوگوں، پھر آپ دیکھیے آپ کی زندگی کے اندر اس کا کتنا فائدہ آپ کو نظر آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں آپ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے، تو ظاہر سی بات ہے عشاء بھی جماعت سے پڑھتے، ظاہر سی بات ہے کہ اور نمازیں بھی جماعت سے پڑھتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اور ہم نے سب نے ماہ رمضان کے اندر دیکھا کہ ظہر کی نماز کے اندر، عصر کی نماز کے اندر، مغرب کی نماز کے اندر، عشاء کی نماز کے اندر مصلیوں کی تعداد اتنی زیادہ کہ جماعت کے اندر ہزاروں لوگ بعض بڑی بڑی مسجدوں کے اندر نظر آنے لگے، سینکڑوں لوگ نظر آنے لگے۔ تو آپ کوشش کریں کہ کم از کم آپ کی جماعت کچھ وقتوں کی، اگر آپ سمجھ لیجئے کہ 3 وقت کی پڑھ سکتے، کوشش کریں 5 وقت کی، لیکن آپ ٹرائی کریں کہ کم سے کم 4-5 وقت کی نہیں پڑھ سکتے تو 2-3 وقت، 2-4 جتنی بھی آپ کو کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نمازیں آپ کی جماعت کے ساتھ ہوں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی طبیعت میں کتنا جو ہے سرور اور انبساط آپ کو نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اس کے اثرات سے متعلق چند چیزیں تھیں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں آج کے بعد اس کو پریکٹس میں لے کر کے آئیں گے تو اس کی برکتیں اللہ تعالی ماہ رمضان کے صدقے میں پوری زندگی آپ کو عطا فرمائے گا۔ آخری بات، ماہ رمضان میں پکچر نہیں دیکھتے تھے، ماہ رمضان میں گندی ویڈیو نہیں دیکھتے تھے، ماہ رمضان میں نگاہوں کو آوارہ نہیں کرتے تھے، ماہ رمضان میں جھوٹ، غیبت اور چغلی سے اپنی زبان کی حفاظت کرتے، بلکہ خاص طور پر جھگڑا اگر کوئی آپ سے کرنے آتا تو آپ ہاتھ جوڑ کر کہتے بھائی میں روزے سے ہوں۔ بس آپ ماہ رمضان کی یہ عادت اپنی زندگی میں اس طریقے سے نافذ کر لیں کہ آپ آج کے بعد غیبت سے بھی بچیں، چغلی سے بھی بچیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بد نگاہی سے بھی بچیں، بری چیزوں کو دیکھنے سے بھی بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ جھگڑے سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور یہ عزم کریں، یہ کوشش کریں اور یہ سوچ بنائیں کہ ماہ رمضان ہماری یہ عادتیں بنانے کے لیے آیا تھا۔ اگر ہمارے اندر یہ عادتیں پیدا نہیں ہوئی تو ماہ رمضان ہم سے خوش کیسے ہوگا؟ اگر یہ عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں تو یہی ماہ رمضان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر سمجھاتے ہوئے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جو عورت دوپہر سے لے کر کے رات تک سوت کاٹتی اور رات ہوتے ہی وہ سوت کو توڑ پھوڑ دیتی۔ قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا، اس کی طرح مت ہو جانا۔ تو ہم نے عبادت رمضان میں کی، روزے رکھے، عبادت و ریاضت کی، تلاوت کی، اب گناہ اتنے ہم کر لیں کہ وہ ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں،
ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری زندگی کے اندر کوئی چیز نیکی کے اعتبار سے ہمارے دفتر میں باقی نہیں رہے گی۔ زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا، قرآن نے واضح طور پر چند اعمال کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے مینشن کیا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں مینشن کیا ہے۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، ایک بڑا عظیم مقولہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یار یہ کما کر کچھ بچاتا نہیں ہے، اس کی پوزیشن تو ایسی ہے کہ 2 روپے کی آمدنی اور 20 روپے کا خرچہ ہے نا۔ تو ہمارا حال بھی ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہم نے 20 روپیہ کمایا اور رمضان کے بعد ہم 2000 خرچہ کر ڈالیں، یعنی تھوڑی سی نیکیاں جمع ہوئی اور رمضان کے بعد اتنے گناہ کر ڈالیں کہ نیکیاں کہیں دور تک نظر بھی نہ آئیں۔ ایسا نہ کرنا، بلکہ کوشش کرو کہ رمضان المبارک کی نیکیاں بھی محفوظ رہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ آنے والا دور، آنے والا حال، آنے والی زندگی، آنے والا دنیا کا ماحول اس حد تک خطرناک ہو جائے گا کہ آدمی نیکی کرنا چاہے گا تب بھی اس کی طبیعت نیکی کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ اللہ اس فتنے سے بچائے۔ آپ کو میں نے ابتدا میں بتایا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوچ دنیا کے انسانوں کی بنتی جا رہی ہے کہ اگر ترقی کرنا ہے تو دین پر عمل کر کے معاذ اللہ ترقی نہیں ہو سکتی، اچھی زندگی نہیں بن سکتی۔ یہ دنیا کے مادی محبت جن کے دل میں پیدا ہو چکی ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ قرآن نے اس کا رد کر دیا اور کہا نہیں، اگر تم اچھی زندگی جینا چاہتے ہو تو میں ہی تمہیں اچھی زندگی دینے والا ہوں۔ سن لو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ آیت کریمہ ہمیں نیکیوں پر ابھارتی ہے اور ہمارے سامنے نیکی کا پربہار مہینہ ماہ رمضان آیا اور ہم نے اس میں دیکھا کہ کتنی اچھی زندگی ہماری تھی۔ صبح قرآن کے سائے میں، رات قرآن کے سائے میں، دن بھر بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بھی ہماری طبیعت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے ہمیں اللہ عز و جل کی ناشکری کا خیال ہو، بلکہ اتنی طبیعت کے اندر فرحت تھی کہ ہم وقت افطار بھی خوش نظر آتے اور دن میں بھی ہمارے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمایاں ہوتے۔ کتنی اچھی زندگی تھی۔ مسجدیں دعائیں دیتی تھی، مسجد کی دیواریں دعائیں دیتی تھی، قرآن دعائیں دیتا تھا، مسجد کے مصلی دعائیں دیتے تھے، مسجد کی ٹاٹ دعائیں دیتی تھی، مسجد کا کارپیٹ دعائیں دیتا تھا، گھر کی 4 دیواریاں دعائیں دیتی تھی۔ بہار ہی بہار تھی۔ کس وجہ سے؟ عمل صالح کی وجہ سے۔ اس لیے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو تو قرآن نے کہہ دیا وہ عمل صالح اختیار کرے، انشاءاللہ العظیم اس کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی سوچ قرآنی سوچ بناؤ، قرآن کی سوچ بناؤ۔ دنیا کچھ بھی کہے اس کی طرف سوچ نہ بناؤ، قرآن کی سوچ بناؤ۔ قرآن کیا فکر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔